دیکھو جی یہ دنیا ہے، جب تک سامنے ہے نا تو سب چاہنے والے ہیں۔ 4 مہینے تو میں کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں۔ انہوں نے یہ الفاظ جب کہے نا کہ آپا میں ہے نا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ان الفاظوں نے مجھے نا حوصلہ دیا۔ یہ شوبز کی دنیا ہے، یہاں جب تک سامنے ہے تب تک سارے اپنے ہیں، جب ذرا سا اجل ہو تو پھر کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل۔ ناظرین، ایک وقت انسان کے اوپر آتا ہے جب وہ اپنے فن کا جو ہے وہ لوہا منواتا ہے اور اپنے جو آپ کہہ لیں کہ ایک کام کے اندر اپنی بادشاہت قائم کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی بادشاہت کو جو ہے وہ زوال آتا ہے۔ ایسی ہی ایک داستان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سٹیج کی لازوال اور مشہور جو ہے وہ اداکارہ آبدہ بیگ۔ نام تو آپ نے سنا اور واقع بھی ان کی اداکاری سے ہوں گے، لیکن آج کس حال میں یہ زندگی گزار رہی ہیں، آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں اور کس طرح سے بیماری نے ان کو آ لیا کہ آج وہ جو ہیں وہ ہر طرح سے بے یار و مددگار اپنے گھر میں ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک نام پیدا کیا سٹیج پہ اور ایک دہائی تک جو ہے وہ راج کیا، بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا، لیکن آج زندگی کے اس موڑ پہ کوئی بات نہیں، وہ بھی وقت اللہ نے دیا تھا، یہ بھی وقت اللہ کی طرف سے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ ایسا کیا ہوا آج بستر مرگ پہ ہیں؟ اور پتہ نہیں چلا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں بہت پرہیز کرتی تھی، کھانے پینے میں بھی، باہر بھی گئی ہوں نا کہیں اسٹیشن پہ کام کرنے کے لیے آؤٹ ڈور، تو میں نے کبھی بازار کا کھانا نہیں کھایا، یہ چکن شوارمے برگر کبھی نہیں میں نے کھائے، میری پسند ہی نہیں ہے یہ۔ پھر بھی اتنی احتیاط کے باوجود مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ میں بہاول نگر ڈرامہ کر کے واپس آئی ہوں، تو 2 دن وہاں میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی، پھر 2 دن گھر گزرے تو بالکل جسم کمزور ہوتا گیا 2 دن میں۔ کہوں پتہ نہیں کیا ہے، ٹیسٹ کروانے چلی گئی، ٹیسٹ کروایا تو اس میں ہیپاٹائٹس سی آ گیا، اور سی بھی بہت بڑے پوائنٹ، اور میدے میں بڑی تکلیف تھی، میدا یہاں تک پھولا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ ڈال کے کیمرہ ڈال کے جو کرتے ہیں وہ والا ٹیسٹ وہ کیا، وہ میدے کا السر پورے زخموں سے میدا بھرا ہوا، اور الٹرا ساؤنڈ بھی کیا، پھر پتے میں پتھریوں کی تھیلی، یہ 3 چیزیں اکٹھی شروع ہو گئی نا۔ اچھا، ایسا کیا ہے ہماری فنکار برادری کے ساتھ کہ ہمارا سرمایہ ہے، لیکن آپ دیکھیں ماضی کے اندر ببو برال صاحب تھے، پھر ان کے بعد طارق ٹیڈی، مستانہ صاحب، محمود صاحب، کہ ایک اپنے وقت کے نامور اور سٹیج پہ کسی کو بولنے نہ دینا، لیکن زندگی کے آخری دنوں میں اس طرح کی زندگی کہ ہزاروں چاہنے والے کھڑے ہیں، لیکن پھر بھی اس طرح۔ چاہنے والے تو بہت ہیں، لاکھوں ہیں۔ دیکھو جی یہ دنیا ہے، جب تک سامنے ہے نا تو سب چاہنے والے ہیں، جب ذرا سا آنکھ سے اوجھل ہو نا تو پھر نہیں کوئی پتا کون کیا ہے۔ تو وہ بھی سپر سٹار اب میرے سامنے، میرے گھر میں مرزا صاحب کے شاگردوں میں تھے، یہ جتنے بھی لیجنڈ آرٹسٹ تھے، تو ہم نے مرزا صاحب ان کو اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے تھے، میرے شوہر اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ میرے بچے ہیں۔ تو ایسا ایسا ڈرامہ کروایا، اس وقت ڈرامے ہوتے تھے، اس وقت فنکار بنتے تھے، بس وہ جب وہ غریب گھروں میں سے آئے نا، تو جب انہوں کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا نوازا، دنیا پہچاننے لگ گئی، پیسہ آنے لگ گیا، پھر لوگوں کی آسیں جڑ جاتی ہیں نا، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی، یار ساڈی یہ ضرورت ہے، چلو انہوں کہنے، پھر وہ اپنے نام کی وجہ سے یا ایک احساس کی وجہ سے بندہ جواب بھی نہیں دے سکتا، تو بس اتنی آمدن، تو گھر بھی چلانا ہے اور بچے بھی پالنے ہیں اور گھر سب کچھ کرنا ہے۔ اچھا، اتنے فنکاروں کو تیار کیا آپ نے، مرزا صاحب نے، اور بڑے بڑے نام جو ہیں اس وقت جو آپ کہہ لیں کہ پوری سٹیج انڈسٹری میں اور ڈراموں میں چھائے ہیں، کسی نے رابطہ نہیں کیا، کوئی نہیں آیا کہ میرے استاد محترم کی جو ہیں وائف تھیں، ان کے جانے کے بعد کہ بچوں کی طرح پالا تو کچھ؟ نہیں ایسا، مطلب پہلے تو 4 مہینے تو میں کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں، وہ پھر اچانک ہی بس بات ہو گئی، تو وہ انر نیوز والے آ گئے نا اچانک ہی، انہوں نے انٹرویو کیا، وہ بس وہ انٹرویو جب چلا نا تو پھر کافی لوگوں نے کال کی، پوچھا مجھے، سخی صاحب نے بھیجا، وہ صابر علی گھاگے کو بھیجا، اپنا پیار بھی بھیجا، کیسر پیا آیا، ارشد چودھری ہو کر گیا، ہما علی، مہک نور، مطلب سائمہ نے بھی مجھے کال کی، طبیعت کا پوچھا، نادیہ علی نے بھی، پنڈی حمیرہ ہے لڑکی، اس نے،
یعنی کہ وہ سونیا چودھری ہماری، وہ تو ویسے ہی اس کے ساتھ بڑا ایک میرا دوسرا گھریلو سا فیملی ٹرمز ہیں کہ بیٹی ہے وہ میری بنی ہوئی. تو بس ان لوگوں نے اپنا پیار تو دیا، لیکن تکلیف اتنی ہے کہ تکلیف تو کوئی پیار ہی دے سکتا ہے نا، تکلیف تو خود ہی سہنی ہے نا، برداشت. اچھا، ایک عرصہ گزرا ہے، میڈیسن بھی ہے، اب 8 ماہ سے گھر میں بیٹھی ہیں، کوئی اس طرح کا نہیں ہے. پھر اور میڈیسن کی اگر بات کی جائے تو مہنگی ترین ہے، اور پھر 3 بیماریاں اکٹھی. کس طرح سے یہ گزر بسر ہو رہا 15,000 کی ایک گولی ہے، 15,000 کی ایک ڈبی ہے بکٹانا، 15,600 کی، کوئی 700 کی دیتا ہے. وہ میں نے روز کی ایک گولی کھانی ہوتی، 2 بتائی تھی لیکن میں ایک کھاتی ہوں. وہ بس میڈیسن آپ لوگوں کو بھی سب کو پتہ ہے کتنی مہنگی. اور ویسے ہی آرٹسٹ تو 2-3 دن گھر بیٹھ جائے نا تو وہ اپنے آپ کو بیمار فیل کرنے لگ جاتا ہے. وہ رونق، وہ جو ایک ہوتا ہے نا، وہ نہیں ہے. تو اکیلی اکیلی ہو گئی. اکیلی اکیلی ہیں، ساتھی بھی سب ساتھ چھوڑ چکے ہیں. تو کس طرح سے یہ وقت گزار رہی ہیں؟ کوئی ایسا ساتھی، کوئی ایسا افسوس کہ یار میں اس بندے کے لیے تھی اور اسے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا. ایک انسان کو بیماری میں آتا ہے. کچھ رشتے میں نے ایسے بنائے ہوئے تھے کہ جن سے میں کہتی تھی کہ یہ صرف میرے ہیں، اور مطلب میرے تو ایک ذرا مجھے میں نے سی بھی کی نا تو یہ میرے پہ چھاؤں کریں گے. وہ رشتوں سے تھوڑی مایوس ہوئی ہوں. باقی سب پہ مجھے کوئی گلا نہیں ہے. دیکھیں جی، زندگی ہے، مصروفیت کا دور ہے، ہر بندے کی اپنی ہزاروں ٹینشنیں ہیں، لیکن 2-4 لوگ ایسے تھے جن پر بہت امید اور آس تھی. اچھا، سہیل احمد صاحب ایک بڑا نام رکھتے ہیں فنکاروں کے لیے، اور نسیم وکی، اور آواز بھی بنتے ہیں بڑے بڑے ان کے. آپ کہہ لیں ٹرمز بھی ہیں، کیسر پیا ایک اچھے پروگرامز میں یہ چل رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہنی البیلا، سلیم البیلا، اس طرح بڑے نام ہیں جو کہ بڑا ایک اچھا آپ کہہ لیں کہ ریلیشن شپ رکھتے ہیں ہماری گورنمنٹ کے ساتھ بھی. تو ان کی جانب سے کچھ ایسا نہیں آیا کہ یار آپا کی مدد کی جائے، ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا جائے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ امان اللہ صاحب، پھر اس کے بعد ببو برال صاحب، تو بڑے بڑے وعدے ان کے جانے کے بعد کیے جاتے ہیں، پھر ایک جوش آتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، اللہ ان سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے. میرا رب ہی میرے لیے کافی. کوئی نہیں آیا. بس چھوڑیں. مطلب کچھ 1-2 لوگ ہیں جو باہر کے ملک سے انہوں نے رابطہ کیا، پتہ نہیں کیسے کیسے نمبر لیے. انہوں نے یہ الفاظ جب کہے نا کہ آپا میں نا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ان الفاظوں نے مجھے نا حوصلہ دیا. ہماری لیجنڈ فنکارہ ہے ہماری تانی بیگم صاحبہ، اس نے کہا میری چھوٹی بہن ہو، میری بیٹیوں کی طرح ہو، آپ نے ٹینشن نہیں لینی. مطلب اپنی ادھر سے بھی جو 3-4 لوگوں کا میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے اپنا جتنا پیار دیا ہے. لیکن آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ کیسے کیسے ہیں اخراجات. لیکن کوئی بات نہیں، وہ اوپر بیٹھا ہے، اوپر سے روزے، باہر پریشانیاں تو ہوتی ہیں. کسی کے لیے پیغام؟ بس کسی کے لیے پیغام کیا دینا، یہی کہوں گی کہ اگر کوئی کسی کے لیے وسیلہ بنتا ہے نا نیکی کے لیے، تو اس کا بھی اتنا ہی درجہ ہے جتنا وہ ایفرٹ کرتا ہے کسی کے لیے. جیسے کہ مثال کے طور زین مدنی نے مطلب میرے لیے ایفرٹ کی، ٹھیک ہے، اس نے مطلب مجھے ادھر سے چیک لے کے دیا، اللہ اس کو زندگی دے. تو بات یہ ہے کہ کسی کے لیے کوشش کرنا بھی، یہ بھی ایک نیکی ہے. تو اگر یہ جتنے لوگ ہیں، ایک ایک کال کسی کو کرے نا تو ان کے لیے معمولی بات ہے. گورنمنٹ لیول پہ بھی ویسے بھی، اور گورنمنٹ لیول پہ بھی کسی کو کال کر کے کہہ دینا تو ان کے لیے معمولی بات ہے. لیکن کوئی بات نہیں. جو نئے فنکار آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا سبق جو آپ نے اپنی زندگی گزاری اور آج اس حال میں؟ نئے فنکاروں کو تو بس یہی پیغام دوں گی کہ ہم نے توبہ استغفار، ہم کون ہے ضرورتیں کسی کی پوری کرنے والے، لیکن اس وقت سمجھ نہیں آئی. اپنے بچوں کے ساتھ دوسروں کی بھی ضرورتیں پوری اسی طرح پوری کرتے رہے، جو کمایا اسی طرح کرتے رہے. بس اپنا آپ بنائیں آنے والے وقت کے لیے. یہ شوبز کی دنیا ہے، یہاں جب تک سامنے ہے تب تک سارے اپنے ہیں، جب ذرا سا اجل ہو تو پھر کوئی پوچھتا بھی نہیں. جی ناظرین، یہ ایک انتہائی اہم پیغام تھا اور ایک امید تھی. اور فنکار جو کہ ہمارا سرمایہ بھی ہیں، ہمارے سر کا تاج بھی ہیں، ہمارے ملک کا جو ایک نام روشن کرتے ہیں ہر ملک کے اندر اپنے فن کے ذریعے، اور ہمارے اندر ہنسی بکھیرتے ہیں، ہمارے غموں کو جو ہے وہ بلانے میں ہمارے ساتھ دیتے ہیں. تو آج یہ منتظر ہیں کسی کی مدد کی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.